وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و عطا سے ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کی پر نور ساعتیں اپنے اندر تمام تر برکات کو لیے ہوئے، عظمتوں کو لیے ہوئے، رفعتوں کو لیے ہوئے، ذکر رسول، میلاد رسول، سیرت رسول، محبت رسول اور مقام رسول، فضائل، مناقب اور خصائص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں اس وقت چار دھاگے عالم کے اندر جہاں جہاں بھی اہل علم، اہل فضل، اہل ایمان موجود ہیں، ان کی زبانوں پر درود پاک کی صورت میں، بیان کی صورت میں، نعت کی صورت میں، تسبیحات اور تحلیلات کی صورت میں اور مختلف انداز سے جاری و ساری ہیں. اس کا میں اگر آسان تجزیہ کر پاؤں اور 2-3 جملوں میں اگر میں اس کا نتیجہ نکالوں تو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور کائنات کے جتنے سمندر، دریا، نہریں اور سبززار، پہاڑ اور درخت ہیں، وہ سارے کے سارے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی حمد و ثنا کے اندر مصروف عمل نظر آ رہے ہیں. ہر طرف ذکر رسول کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کو اگر ہم کھولیں تو ہر طرف ذکر رسول نظر آ رہا ہے. قرآن کریم فرقان مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 22 نمبر آیت. اس میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، تم پر رحم کیا جائے گا. پتہ چلا اس پوری کائنات پر جو اللہ کی طرف سے کرم کی برسات ہو رہی ہے اور رحمت کی برسات ہو رہی ہے، فضل کی برسات ہو رہی ہے، انعامات اور اکرامات سے اس کائنات کو جو خدا نواز رہا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تم میرے رسول سے محبت کرتے رہو، میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اس کی فرما برداری کرتے رہو. فرمایا کہ خداوند قدوس نبی علیہ السلام کی محبت کی برکت سے تم پر رحم فرماتا رہے گا، تم پر رحمت کی بارش اسی طرح ہوتی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اگر تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن حکیم فرقان مجید ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ سابقہ امم جتنی بھی ہیں ان نے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی نافرمانیاں کی. تو قرآن اس منظر کو بتاتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں عذاب نازل کیے. کسی پر پتھروں کی برسات کر دی گئی، کسی کے اوپر پانی کا طوفان آیا، کسی کے اوپر سرخ اور شدید آندیاں آئیں، اور کچھ وہ تھے کہ جو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہوئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو رات کو گناہ کرتے تھے، صبح جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کی پیشانی کے اوپر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ انہوں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور لوگ ان کو دیکھتے اور لعن طعن کرتے اور کہتے کہ یہ شخص ایسا ہے ایسا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا
کہ اے میرے محبوب، جب آپ کا ورود ہوا اس دنیا کے اندر، جب آپ آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ نے اس عالم ہست و بود کے اندر قدم رنجا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کی برکت سے جو ظاہری عذاب تھا یہ اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کے رب نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کے وجود کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رحم، کرم، فضل اور رحمت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کا ایک معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اور اطاعت کا ایک معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے احاطے میں نہیں آ سکتی، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، تخیل کے احاطے کے اندر بھی نہیں آ سکتی، علم کے احاطے کے اندر بھی نہیں آ سکتی، ہماری نگاہیں اس ذات کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس کی فرما برداری کس طرح کریں گے؟ اور وہ نقش پا کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 ہے، اور اس کی آیت نمبر 80 ہے، 80 نمبر ورس نمبر 80 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا، اپنی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ اور وہ کیا بتایا؟ فرمایا جو لوگ یہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہم کس طرح کریں، ہم تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے، ہم تو براہ راست خدا کو سن نہیں سکتے، ہمارے کان اور نگاہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس ذات کا احاطہ کر سکیں، تو ادھر اس کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، تو پھر ہم خدا کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جب اہل ایمان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا سوال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کر کے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی، اور وہ کیا ہی محبت والی رہنمائی تھی۔ کیا فرمایا؟ سورہ النساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے، ورس نمبر ہے 80۔ اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا کیا میرے محبوب، جو لوگ اللہ کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو تلاش کرتے ہیں، رب کریم کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ، رب کی اطاعت کرو، تو میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں، کیا بتا دیں کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تم میرے رسول کے نقش قدم پر چلنا، تم میرے رسول کی اتباع کرنا، تم میرے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنانا، تم میرے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنے لیے شعار زندگی بنا لینا۔ فرمایا جب تم میرے رسول کی زندگی کو اپنا لو گے، سیرت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو پالو گے، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، تو فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی، جس نے میرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی کی متاع حیات بنا لی، فقد اطاع اللہ، سمجھ لو اس نے خدا کی اطاعت کرنا۔ تو پتہ چلا اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ ذات مصطفیٰ کو۔ رب کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ ذات مصطفیٰ کو۔ رب کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا معیار کیا رکھا ہے؟ اور میں میرے رسول کی اطاعت کرنا۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ نے اطاعت کا ذریعہ بتا دی، کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا میرے رسول جب تمہیں کسی کام کا حکم دیں، کوئی کام کرنے کے بارے میں تمہیں بتائیں، فَخُذُوهُ، تو جس طرح رسول نے فرمایا اسی طریقے سے بلا چون و چرا اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو، اس کو پکڑ کے رکھو، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول منع کر دیں کہ ادھر نہ جانے، یہ گناہ کا راستہ ہے،
یہ راستہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا، اس راستے میں تم حقوق کی خلاف ورزی کرو گے، اس راستے میں تم فرائض کی خلاف ورزی کرو گے، اس راستے پر چلو گے تو تمہیں خدا کی نافرمانی ہوگی تم سے، اس راستے پہ چلو گے تم رسول کے راستے کو چھوڑ دو گے۔ فرمایا کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے میرے رسول نے تمہیں منع کر دیا اس کام کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کام کے، آج جو امت مشکلات کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، آزمائشوں کا شکار ہے، طرح طرح کی امت مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کے جہاں اور وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت نے من حیث المجموعی طریقہ رسول کو چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، اطاعت رسول کو چھوڑ دیا ہے، اتباع مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے امت آج مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں کیا فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی محبت مل جائے تو کیا کرو، فاتبعونی، تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور خدا کی محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تمہیں میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنی ہوگی، میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ فرمایا اگر تم میرے مصطفیٰ کے طریقوں کو پکڑ کر رکھو گے تو تمہیں خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گی، دنیا میں عزت بھی ملے گی، رفعت بھی ملے گی، قبر میں جاؤ گے تو سب چھوڑ جائیں گے، مصطفیٰ کھڑے ہوں گے دامن رحمت کو پھیلائے ہوئے۔ کیوں؟ کہ اس نے عارضی دنیا کے اندر بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، اس نے عارضی دنیا کے اندر محبت مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ تو یہ قرآن حکیم فرقان مجید۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اور آپ کی رفعت کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم فرقان مجید میں یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کو ہی کامیابی کا ذریعہ بتایا، اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا معیار بتایا۔ اور ایمان کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا معیار یہ ہے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا معیار اور اس کی کسوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں کہ جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر قلب و روح سے میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ یہ معیار قائم کر دیا۔ اب ذکر رسول کب سے ہے؟ ازل سے ہے، جب سے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو خود ذکر رسول ہو رہا تھا۔ اور اس زمین کے اوپر جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمان سے جنت سے زمین پر نازل کیا گیا، تو میں آج مطالعہ کر رہا تھا حدیث پاک کا، تو حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حلیۃ الاولیاء کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے۔ مسند الفردوس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس حدیث کے راوی ہیں وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سنیں گے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آپ جنت سے جب زمین کے اوپر اترے تو سب سے پہلے زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں کون سی آواز پڑی؟ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن آپ نے پہلے یہ حدیث سنی ہو، اور میرے مطالعے کے دوران یہ پہلی دفعہ میری نظر سے گزری ہے، اور میں نے اس کو مارک کر دیا تھا کہ آج آپ لوگوں کو سنا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس میں ایک اور بڑی لطیف بات ہے، حدیث سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نزل آدم بالہند، حضور علیہ السلام نے ہند کا نام لیا ہے۔ یہ جو تقسیم سے پہلے پورا بر صغیر پاک و ہند جو ہے، یہ جو تقسیم سے پہلے جو ہے نا پورا جو سینٹرل ایشیا ہے نا، پورا سینٹرل ایشیا، اس کے اندر چائنا بھی آتا ہے، اس کے اندر افغانستان بھی آتا ہے، اس کے اندر پرشین اسٹیٹس ساری آتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان آتا ہے، اس کے اندر پاکستان آتا ہے، اس کے اندر بنگلہ دیش آتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایسٹ پورا جتنا ہے، پورا ایسٹ جس کو ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل ایشیا کی جتنی کنٹری ہیں، یہ تو بعد میں ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے نا، تو یہ سینٹرل ایشیا کی جتنی تقسیم ہے اس کو ہند کہتے ہیں، اور اس کو ہند کا نام جو ہے یہ ازل سے دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ اور حدیث کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے باقاعدہ ہند کا نام لیا ہے۔ کمال کی بات، یہ حدیث سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نزل آدم بالہند، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت سے زمین پر اتر جائیے، آپ جب زمین پر اترے تو آپ سری لنکا کی ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے سرا اندیب۔ کیا نام ہے؟ سرا اندیب پہاڑی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ اتارا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب اترے تو زمین کے جس حصے پر انسان اول نے سب سے پہلے قدم رکھا اس سرزمین کا نام ہند ہے، سینٹرل ایشیا جسے کہتے ہیں، سری لنکا کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اترے، رات تھی، اندھیرا تھا، تو ایک عجیب کیفیت تھی، توحشا، پس حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی۔ کیا ہوئی؟ وحشت محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ خوف محسوس ہوا، خوف ہوا کہ ہر طرف اندھیر، کہاں جنت کی رنگینیاں، کہاں جنت کا نور، کہاں جنت کے انعامات، کہاں جنت کی نعمتیں، جو ہر وقت جنت کو دیکھتے تھے، اور صرف نہ دیکھتے تھے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے جب فرشتے میں جنت سے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو مقام عطا فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عطا فرمایا تھا، اور عرش کے نیچے وہ مقام تھا جہاں فرشتے ہر لمحہ طواف کرتے ہیں۔ جس طرح زمین کے اوپر اہل ایمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، حرم شریف ہے، اور ہر وقت وہاں طواف ہوتا رہتا ہے، اس طرح فرشتوں کا قبلہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اس کے فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، تخلیق فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ان کی پیدائش کو بھی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ کیا تھا؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا سلام جمعے کو مجھے اسپیشل تحفہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تمہارے تحفے کو جمعے کے دن میں کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہر ہفتے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کروں، اور اس تحفے کو سرکار قبول فرما کر خوشی کا اظہار فرمائے، تو وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فرمایا تمہارا درود و سلام مجھے کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی حضور نے فرمایا پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ہی انہیں آسمانوں سے زمینوں پر نازل کیا گیا، جنت سے زمین پر نازل کیا گیا۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، جمعے کے دن ہی اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خود میلاد آدم علیہ السلام بازبان مصطفیٰ ہے
کہتے ہیں نا کہ آپ نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں تو حضور نے خود حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے میلاد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، میلاد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، میلاد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ کے اندر جتنا عرصہ رہے قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور جس درخت کے نیچے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی قرآن نے اس مقام کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جو خداوند قدوس نے حضرت مریم پر رحمت اور کرم کی برسات فرمائی قرآن اس کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ جو ایک کھجور کا درخت تھا، خشک درخت تھا، حضرت مریم جب وہاں گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جس درخت کے نیچے تو بیٹھی ہوئی ہے بظاہر تو یہ خشک ہے، لیکن تو نے ایک نبی کی ولادت کی، تو ایک نبی کی ماں ہے، ذرا اس درخت کو ہاتھ تو لگا۔ حضرت مریم کہتی جب میں نے اس درخت کو ہاتھ لگایا تو وہ درخت ہرا بھرا نہ ہوا، خالی ہرا بھرا ہی نہ ہوا، اس کے ساتھ کھجوریں لگ گئے تر و تازہ۔ اور فرماتی ہے کہ اور پھر فرمایا تو حکم دیا کہ یہ درخت کی جڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارو۔ درخت کی جڑ پر جب پاؤں مارا تو حضرت مریم کہتی وہاں سے خدا نے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ کہتی جب مجھے بھوک لگتی تو صرف درخت کی طرف نظر اٹھاتی تھی، نور کا خوشہ خود بخود ٹوٹتا اور آ کر حضرت مریم کی گود میں پڑتا، آپ اس کو اٹھا کر کھاتی اور گرم پانی میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر خشک درخت سے اللہ نے کھجوریں پیدا کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وہاں پر بیابان کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں ایک مقام سے گزرا تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو 40 اور 70 ہزار ملائکہ ایک جلوس کی شکل میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا رہے تھے، اس مقام پر آ کر قافلہ جبریل نے اشارہ کیا رک جا، 70 ہزار فرشتوں کا قافلہ رک گیا، اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ براق سے نیچے اتریے اور اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اترا، میں نے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جبریل نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ نہ صرف جبریل نے 2 رکعت نماز ادا کی بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرے اعزاز میں جو اللہ نے 70 ہزار فرشتے بھیجے تھے انہوں نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک عجیب منظر تھا، ایک بیابان ہے، ایک ویرانہ ہے، ایک جنگل ہے، اور وہاں پر قافلہ رک گیا، سرکار بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل بھی نماز پڑھ رہے ہیں، 70 ہزار ملائکہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا مقدس مقام ہے کہ سارا عرشی قافلہ رک گیا یہاں آ کر؟ حضرت جبریل نے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے اوپر شب معراج کو مصطفیٰ کریم کا جا کر نماز ادا کرنا، اور پھر جبریل علیہ السلام کا جائے ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کرنا۔ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس سنت کو مصطفیٰ کے ساتھ فرشتوں نے بھی ادا کیا ہے، اور اس سے مقامات مقدسہ کے اوپر جانے کی جو ہے وہ کی شرعی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ تو ضمناً بات آگے نکل گئی جو حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوا؟ نزل آدم بالہند، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو آپ کو ہند میں نازل فرمایا۔ کہاں نازل فرمایا؟ سراندیپ پہاڑی کے اوپر آپ کو اتارا، رات کا منظر تھا، اندھیرا تھا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے وحشت محسوس ہوئی، پس جب میں وحشت نزل جبریل ہو تو پھر ایک دم جبریل نازل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جبریل نازل ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فنادا بالآذان، پس جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر آذان دی۔ کیا دی؟
اور اذان کے کن الفاظ کو انہوں نے دہرایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر جنت سے اتارا گیا پہاڑی کے اوپر، رات تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی، خوف محسوس ہوا۔ اس لمحے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے آذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین 2 مرتبہ فرمایا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نام سے میری وحشت دور ہو گئی، میرے دل میں جو خوف تھا وہ دور ہو گیا، مجھے یہ نام سنتے ہی مجھے سکون آ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی نا، جب میری آنکھ کھلی، جب میری پہلی نظر عرش کے کنگروں کے اوپر پڑی تو یہی نام وہاں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ 8 جنتوں کی میں سیر کرتا تھا اور جنت کے اندر ٹہلتا تھا، اور جنت کے جس درخت کو دیکھتا تھا ہر درخت کے ہر پتے کے اوپر مور لگی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ ذکر رسول کو میں نے دیکھا ہے جنت کے ہر درخت کے پتے کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں جنت کی ہر نہر کے اوپر جب جہاں سے میرا گزر ہوا، جب میری نظر پڑتی تو نہر کے ہر جھرنے کے ساتھ، نہر کے ہر نورانی لہر کے ساتھ، نہر کے ہر نورانی جو ہے وہ فوارے کے ساتھ، بس یہی نظر آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان سے زمین پر اتارا گیا، سراندیب ہند کے مقام پر اتارا گیا، رات تھی، مجھے وحشت محسوس ہوئی، کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر جب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین 2 مرتبہ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ کلمہ سنتے ہی میرے دل کو قرار آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں دلوں سے دکھ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اللہ اکبر، اور دلوں کے اندر چین لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار کا نام سنا تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد کو سنا اور وہ بھی جبریل کی آواز سے سنا تو رات کے اس اندھیرے کے اندر، دنیا کے اندر قدم رکھتے ہوئے وحشت کے اس ماحول کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اس میں محمد جیسے ہی کان میں پڑا میرے دل کو خدا نے قرار عطا فرمایا۔ پتہ چلا دلوں کا اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو وہ ذکر رسول کرے، گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ذکر رسول کرو، کمیونٹی میں سکون چاہتے ہو تو ذکر رسول کرو، سوسائٹی میں سکون چاہتے ہو تو ذکر رسول کرو۔ ذکر رسول ہی اصل میں طمانیت کا وہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے یہ نام سنا تو قال، حضرت آدم علیہ السلام پھر جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا من محمد، اے جبریل یہ محمد کون ہے؟ مجھے ان کا تعارف تو کراؤ، یہ نام سنتا ہوں تو قرار آتا ہے، دیکھتا ہوں تو سکون آتا ہے۔ جنت میں بھی اسی نام کے بورڈ لگے ہوئے تھے، جنت کی نہروں میں بھی یہی نام دیکھا تھا، جنت کے ہر درخت کے اوپر پتے کے اوپر بھی یہی نام نظر آ رہا تھا، ہر پھل کے اوپر اسی نام کی مہر لگی ہوئی تھی، ہر جگہ یہی نام نظر آتا ہے، من ہوا محمد۔ اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ من محمد، محمد کون ہے؟ قال، حضور فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرا تعارف کرایا۔ کیا کرایا؟ اور تعارف بھی کتنا مزے کا کرایا۔ قال، جبریل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، فرمایا کہ آدم آپ کی اولاد میں سے جو نبی پیدا ہوں گے، جو انبیاء پیدا ہوں گے، ان تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد پیدا نہیں ہوئی، اولاد تو بعد میں زمین کے اوپر آنے کے بعد یہ زمین سے، جنت سے زمین پر اترے
जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझ पर वहशत महसूस हुई, खौफ महसूस हुआ, तो मेरे कान में अजान की आवाज पड़ी और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया तो उस नाम को सुनते ही मेरे दिल के अंदर करार आ गया, मुझे सुकून मिल गया, मेरी वहशत के अंदर कमी आई है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे तारफ कराया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी औलाद में जितने अंबिया पैदा होंगे उन नबियों में सबसे आखिरी नबी होंगे। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस जमीन के ऊपर आपने कदम रखा तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें किसका तारफ कराया? मुस्तफ़ा करीम का। और सबसे पहले जिब्रील ने क्या कहा? मुस्तफ़ा कौन है? फरमाया आपकी औलाद में से आखिरी नबी है। जिब्रील का अकीदा भी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन है। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर इसी तरीके से सरकार फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक तोहफा दिया। तोहफा क्या दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक जन्नती याकूत दिया। क्या दिया? आप फरमाते हैं वो जन्नती याकूत मैंने जैसे ही हाथ में पकड़ा तो चारों तरफ नूर ही नूर फैला गया। कहते मैं रात को उसके नूर से रात में करता था तो उस नूर से रात को सफर करता था। 300 साल तक आप सफर करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। फिर आप फरमाते हैं कि फिर एक दिन अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 300 साल तक दुआ करते रहे और 300 साल के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बारे इला, मैं तेरी बारगाह में उस नाम का जो पैदा होते ही खल्क होते ही मैंने अपनी आंखों से देखा था, जन्नत में जो नाम मैंने तेरे नाम के साथ देखा था, जन्नत के पत्तों में जो नाम मैं तेरे नाम के साथ देखा था, इस जमीन के ऊपर कदम रखा तो उस नाम ने मुझे सुकून दिया था। उस इसमें मोहम्मद का वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं, मेरी भूल को माफ फरमा। हैं कि फिर अल्लाह ने सवाल किया कि आदम जरा ये तो बता कि तू मोहम्मद को कैसे जानता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि बारे इला, मैं तूने जब मेरे अंदर रूह फूंकी तो अर्श के किंगरू पे लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया कि तेरे नाम से ये जो नाम जुदा नहीं है, ये तेरा महबूब नाम है, इसलिए मैंने इसका वसीला पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वसीला मुस्तफ़ा से उस भूल को माफ कर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह खता हुई है, ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं करना। अंबिया के लिए खता का जुमला इस्तेमाल करना या गुनाह का जुमला इस्तेमाल करना, हमारे उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कुफ्र है। कुरान कहता है फन्नसिया, पस आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई। नसिया यमसो का माना भूल हुई। फलम नजिद लहू अज़्मा, वो भूल भी कोई जानबूझ करने की बल्कि बेख्याली में उनसे भूल हो गई। तो ये इसमें मोहम्मद का ये तज़किरा अल्लाह की बारगाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून दे रहा है। इसी तरीके से इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के जिक्र को हर नबी की जुबान पर जारी रखा। और कुरान उस मंजर को बयान करता है कि जब अल्लाह ताला ने अहद लिया अंबिया की अरवा से कि तुम अपने अपने दौर में आते रहोगे, जिसके दौर में भी मेरा महबूब आएगा उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। फरमाया कि हर नबी ने अपने दौर के अंदर कमों पे 1.25 लाख अंबिया ने अपने अपने अदवार के अंदर दुआ की थी, बारे इला हमारे दौर में मोहम्मद अरबी को पैदा फरमा ताकि हम उसका दीदार कर सके। अब चूंकि खुदा की हिकमत में ये शामिल था कि नबी अलैहिस्सलाम के नूर को तो सबसे पहले पैदा किया, अब उनकी जात को अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन बनाकर आखिर में भेजना था। और फरमाया कि नबी की कोई दुआ, हजरत हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत किबला पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे, उन्होंने बड़ी माना फरोज बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कभी किसी नबी की दुआ को रद्द नहीं करता। अब चूंकि हर नबी ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे दौर में मोहम्मद अरबी को पैदा फरमा ताकि मैं उनका दीदार भी कर सकूं, उन पर ईमान भी ला सकूं और उसको उनके जरिए तेरी रजा और कुर्ब भी और हमें हासिल हो।
تو فرمایا اللہ کبھی کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ کی حکمت میں شامل تھا کہ نبی علیہ السلام کو آخر میں بھیجنا تھا, آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرا کر شب معراج کو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر کے ان کو بتا دیا کہ آج تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ہے, جی بھر کے روحے بدعا کا دیدار کرو, جی بھر کے میرے محبوب کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو سمجھنے کی. ذکر رسول پر میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا تھا, تو ایک ہی حدیث میں وقت ہو گیا. انشاءاللہ ہمارا یہ محبت اور عشق کا بین بجتا رہے گا.